سبسڈی دی گئی اس سال تقریباً 3 ارب روپے کی، اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ جہانگیر ترین صاحب کی شوگر ملوں کو ہوا، اور یہ آج جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس کے بعد جن لوگوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے اس میں جہانگیر ترین بھی شامل ہے، مونس لائی بھی شامل ہے، جن کا تعلق حکمران اتحاد کے ساتھ ہے. آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں آپ حامد میر صاحب، آپ بہت ہی جہاندیدہ اور بڑے منجے ہوئے اور بڑے ہر کتاب چیزوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو اچھی طرح علم ہے. بات انڈیویجولز کی نہیں ہے جی، بات حکومت کے ایک کرمنل فیصلے کی ہے جس کے ذریعے کیا ہوا. اب سن لیں ذرا، کائنڈلی میری بات سن لیں. جی، اگر 3 ارب روپے کی سبسڈی تک معاملہ محدود ہوتا تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. یہ بات ہے کئی سو ارب روپے کے ڈاکہ زنی کی. وہ کس طرح، وہ میں آپ کو اگلے 30 سیکنڈ 1 منٹ میں واضح کر دیتا ہوں. جی، جب یہ اعلان ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ اب ایکسپورٹ کی اجازت دے دی وزیر اعظم عمران خان نے، اور پھر میں نے کہا کہ انہوں نے ہوش و آواز کے ساتھ فیصلہ کیا. عورتوں کو، یا پھر اگر وہ سو رہے تھے یا کوئی جادو ٹونے کا اثر تھا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے اس وقت کے عمران خان صاحب کی. تو جب ایکسپورٹ کا اعلان ہو گیا تو اس وقت کیا معاملہ تھا؟ اس وقت نومبر دسمبر 2018 کی بات ہے. ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی تھی وہ 120 روپے یا 125 روپے ہوگی. جب 2019 آیا تو ڈالر، آپ جانتے ہیں، روپیہ اس کی قدر اتنی گر گئی کہ وہ 160 روپے ڈالر تک پہنچ گئی. اب ہر کلو گرام یا ہر ٹن شوگر ایکسپورٹ جنہوں نے بھی کی اس فیصلے کی تحت، وہ یہ جو ونڈ فال ہے، یہ 120 روپے اور 160 روپے، 40 روپے، یعنی ڈالر اور روپے کی جو اس میں اپنا قدر میں کمی ہوئی، وہ اربوں روپے کا فائدہ ایکسپورٹرز نے حاصل کیا. 3 ارب روپے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ونڈ فال ایسا تھا. اور پھر حکومت نے نہیں روکا، کہیں 2019 کے اینڈ میں جا کے روکا کہ اب آپ کو اپنا سبسڈی دی. ایک بات اس کا نتیجہ یہ نکلا حامد میر صاحب کہ ملک کے اندر شارٹیج لامحالہ ہونی تھی. شوگر ایڈوائزری بورڈز اپنی بات بتا چکے تھے، لکھ کے بتا چکے تھے، زبانی بتا چکے تھے کہ جناب ایکسپورٹ نہ کریں. اور جب شارٹیج ہوئی تو پھر ایک زبردست قسم کا ڈاکہ ڈالا گیا غریب عام آدمی کی جیب میں، اور اربوں روپے، کئی سو ارب روپے ان کی جیبوں سے نکل گئے. اس لیے کہ 2018 نومبر دسمبر میں چینی کی قیمت تھی 50 یا 52 روپے. جب یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہوئی تو یہ آسمان سے باتیں کرنا شروع کر دی. اس کی قیمت نے یہ 90 روپے کلو جا پہنچی. تو یہ 52 روپے کا اور 90 روپے کا جو فرق ہے پھر انہوں نے سمیٹا اور اربوں کھربوں لوٹے. اور میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہوں گا، حضور مجھے میر صاحب بڑے، میں معذرت چاہتا ہوں، کہنے دیجیے گا وداؤٹ نیمنگ نیمز، کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کا ساری عمر کچن چلایا. یعنی جو شخص 2 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے، اس کے کروڑوں روپے کے اخراجات سالانہ کس نے برداشت کیے؟ نہیں، لیکن اس شخص کے خلاف دیکھیں نا، میں تیسری دفعہ آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اسی شخص کے خلاف جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جس کو آپ کی پارٹی کے لوگ اے ٹی ایم بھی کہتے رہے ہیں، اسی کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے. نام نہیں لیا. نہیں، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا. نہیں حضور، نہیں. کارروائی تو وزیر اعظم کے خلاف ہونی چاہیے. اچھا، آپ دیکھیں، میں حامد میر صاحب آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. آپ بہت ہی ماشاءاللہ یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ جرنلسٹ. کہ فیصلہ کس نے کیا اس چور بازاری اور ڈاکہ زنی کا؟ ٹھیک ہے. آپ یہ تو الٹا، میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ٹھیک ہے کہ فیصلہ تو وزیر اعظم کرتے ہیں کہ آپ یہ ایکسپورٹ میں اجازت دیتا ہوں. آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں ان کو جنہوں نے اس فیصلے کی روح سے ایکسپورٹس کی. تو آپ میری بات سمجھے مہربانی کہ اس کا اپنا سب سے بڑا ذمہ دار، دا مین ٹوٹلی ریسپانسبل فار دس لوٹ اینڈ پلنڈر، از مسٹر عمران خان نیازی ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا، اب ذرا، اور بزدار صاحب کی باری اس کے بعد آتی ہے. ایک بات ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن بنایا جس کی آپ بڑی
تحسین کر رہے ہیں اپنا حامد میر صاحب، اور آپ نے کہا کہ بہت بڑا کام کیا، وہاں پر یہ پیش کیوں نہیں ہوئے وزیر اعظم؟ کیا اگر نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم کے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں، ہم خادم اور خطاکار دن رات ہم نیب کی اور پیشیاں بھگت سکتے ہیں، عقوبت خانوں میں ہم برداشت کر سکتے ہیں، جیلیں برداشت کر سکتے ہیں، تو ان کو کون سا سرخاب کا پر لگا تھا کہ جناب جا کے وہاں پر پیش نہ ہوتے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیشن بنا وہ اتنا کمزور ہے، وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کو بلانے کی جرت نہیں کر سکا۔ اگر جناب شاہد عباسی صاحب سابق وزیر اعظم اور انجینئر خرم دستگیر وہ پی ایم ایل کی طرف سے خود پیش ہو گئے، تو ان کا تو ہر صورت پیش ہونا فرض بنتا تھا کہ بتاؤ بھائی آپ نے کن حالات میں یہ فیصلہ کیا جس سے آپ نے لٹیا ہی ڈبو دی؟ اچھا، آپ کئی سو ارب روپے کا فراڈ ہو گیا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کئی سو ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے، آپ خود یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں جن ملوں کا ذکر کیا گیا اس میں کچھ ملوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کے خاندان سے بھی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں بڑا واضح عرض کر دوں کہ میری سن لیں، میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی تصحیح ہو سکتی ہے، کہ یہ جو اسکیم ہے، یہ جو اسکینڈل ہوا جس سے کئی سو ارب اڑ گئے پاکستان کے، کھائے گئے، اس میں میرے خاندان کی، ایک تو میرے خاندان سے مراد کے شہباز شریف کا جو خاندان ہے، میں تو شگر ملوں میرا کوئی شیئر نہیں، لیکن میرے جو بچوں کی ملیں انہوں نے کوئی ایکسپورٹ نہیں کی اس اسکینڈل میں، ایک بات۔ ٹھیک ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب جو شریف گروپ جس کا اپنا عام فہم میں ان کی مل ویسے ہی بند پڑی تھی وہاں پر رحیم یار خان میں، تو ان کی ایکسپورٹ کرنے کا کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا اس گنگا میں جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں شریف خاندان کی ملوں نے اشنان نہیں کیا، اس لیے کہ ایکسپورٹبل سرپلس تھا ہی نہیں بالکل۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب، اور اس کی پھر میں کہوں گا ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ وزیر اعظم عمران خان نیازی وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے اپنے پیاروں کو خوش کیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے آپ کی، جب شور مچا، جب پوری دنیا اپنا بلکا اٹھی اور پورا پاکستان اپنا انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، تو پھر مرتا کیا نہ کرتا، یہی کرنا تھا اور کیا کرنا تھا؟ نہیں لیکن مجھے بتائیں آپ اور کیا کرنا تھا اس میں؟ دیکھیں نا، مونس لائی صاحب کا بھی بیچ میں نام آ گیا ہے، تو ان کا نام آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ میں نے آپ سے دیکھیں، میں نے آپ کو حامد میر صاحب میرے بڑے لائق احترام ہیں جی، میں آپ کو ایک پرنسپل اصول کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیکٹس، کہ اس کا فیصلہ عمران خان نے کیا، اس چیرہ دستی کا، اس ظلم اور زیادتی کا عمران خان نے فیصلہ کیا، اس ڈاکہ زنی کا فیصلہ عمران خان نے کیا، نوئنگلی، جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس شوگر کا سرپلس نہیں ہے، جانتے ہوئے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی کیا رپورٹس تھی اور انہوں نے کیا اپنی معروضات پیش کی اپنا وہ ای سی سی میں اور دوسری جگہوں پر، وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اگر کمیشن عمران خان کو بلا لیتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ کیوں نہیں لکھتا شوگر اپنا کمیشن؟ پچھلی رپورٹ میں کیوں نہیں لکھا؟ اس رپورٹ میں بتا دیں کہ اس کا فیصلہ تو عمران خان نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ مجھے بتائیں حامد میر صاحب، میں فیصلہ کروں اور اس کا فائدہ پہنچ جائے اے بی سی کو، اور آپ مجھے کہیں کہ شہباز شریف صاحب اے بی سی کی بات کو چھوڑیں، فیصلہ تو آپ نے کیا اور آپ کی بات بالکل درست ہے، تو ادھر بھی یہ اس کیس میں بھی یہی چیز ہے کہ اے بی سی 10 ملوں نے 20 نے 30 نے اس میں فائدہ حاصل کیا ہوگا، مگر اس تباہی کا ذمہ دار، اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے۔ اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے۔ اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ نے 5-6 دفعہ یہ بات کر دی ہے، اب میرے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، میں نے اور بھی بہت سی آپ کے ساتھ باتیں کرنی ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پتہ نہیں دوبارہ بات ہو نہ ہو۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ 28 مئی کے بعد پتہ نہیں بات ہو نہ ہو، تو یہ خدشے کا اظہار آپ نے کر دیا، میں بھی بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ آپ میں نے انتہائی پازیٹیو انداز میں بات کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یقین کریں ٹھیک ہے کہ آپ کا پروگرام بڑا پاپولر پروگرام ہے، اس حوالے سے بات کی، ورنہ اگر آپ
عقوبت خانوں کی بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا یہ میدان اور یہ گھوڑا، اور اگر آپ نے کرونا وائرس کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے.